بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج کی جو ہماری میریکل اسٹوری ہے یہ دعا پہ بیسڈ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کو کس طرح سے قبول کرتے ہیں اور کس وقت میں جو ہے وہ دعائیں بہت زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے وقت ہیں جس میں ایگزیکٹلی جو دعا ہم نے مانگی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی چیز عطا کر دیتے ہیں، جیسے کہ تہجد کے وقت کی دعا، فرض نمازوں کے بعد کی دعا، سجدے میں مانگی گئی دعائیں اور بارش کے وقت کی دعائیں۔ یہ تو آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن اذان کے وقت میں کس طرح سے دعائیں مانگیں اور کس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ آج کی اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹوری ذکر کرتی ہوں۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں جی، جب میں 9th کلاس میں تھی تو ہمارے اسکول میں الیکشن ہو رہے تھے، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بھی الیکشن میں کھڑی ہوں گی اور میں بھی اچھی پوسٹ کے لیے اپلائی کروں گی۔ تو 1 ہفتے بعد اس پوسٹ کے انٹرویو کی ڈیٹ رکھی گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ اس پوسٹ کے لیے اور بھی بہت اچھے اور قابل لوگ اپلائی کر رہے تھے۔ تو میں سوچنے لگی کہ میں انٹرویو کو کس طرح سے پاس کروں گی اور کس طرح سے میں انٹرویو میں سلیکٹ ہوں گی۔ میں یہ ساری باتیں سوچ کر بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی اور بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ابھی تو 1 ہفتہ ہے انٹرویو میں، کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگوں۔ اس کے بعد میں ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتی تھی اللہ سے، اور اس کے بعد میں جب نماز مکمل ہوتی تھی تب بھی اللہ سے میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوسٹ کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کر دیں اور میں جو ہوں وہ کامیاب ہو جاؤں۔ اور میں بہت زیادہ یقین اور شدت کے ساتھ دن رات دعائیں کرنے لگی۔ تب مجھے یہ آئیڈیا تو نہیں تھا کہ اذان کی کیا فضیلت ہے اور اذان کے بعد جو ہے وہ دعائیں کس طرح سے قبول ہوتی ہیں اور کس طرح سے معجزے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پہ میں اذان کے فوراً بعد جو تھا وہ دعائیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی معجزہ کر دیں جس سے میں جو ہوں انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اسی طرح سے میں بہت زیادہ یقین سے دعائیں کرنے لگی۔ اب جب انٹرویو میں 1 دن پہلے بھی جو تھا میں اذان کے بعد جو تھا بہت زیادہ رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے لیے کوئی معجزہ کر دیں اور مجھے انٹرویو میں سلیکٹ کرا دیں۔ اور میں اتنی دعائیں کی رو کر اذان کے جسٹ بعد میں کہ میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو تھا وہ میرا انٹرویو تھا۔ اب جب میں انٹرویو کے لیے گئی تو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کلیم اور ریلیکس فیل کر رہی تھی اور بہت زیادہ پازیٹیو تھی۔ مجھے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور میں خود دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل تو میں اتنی زیادہ نروس تھی اور اتنا زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن آج میں اتنی زیادہ پازیٹیو کیسے ہوں؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک اندر سے جو ہے میرے اندر ایک پاور آ گئی ہے اور اتنا زیادہ ریلیکس فیل ہو رہا تھا، ایک عجیب سی ہی کیفیت مجھے فیل ہو رہی تھی۔ اور الحمدللہ انٹرویو والے دن میرے اندر سے سارا خوف جو تھا، ڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور دل کو ایک سکون مل رہا تھا۔ اور میں اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتی، وہ سب اتنے زیادہ نروس اور پریشان تھے کہ انٹرویو میں کیا ہونے والا ہے، کون سلیکٹ ہوگا، لیکن میں اتنی زیادہ مطمئن تھی۔ اور پھر الحمدللہ انٹرویو سٹارٹ ہوا میرا، اور انٹرویو کے دوران جو پینل بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے بہت مشکل سوال کیے، مجھے جان بوجھ کے تنگ کرنے والے سوال بھی پوچھے کہ اس سوال میں الجھ جاؤں اور ڈر جاؤں، مگر آپ یقین نہیں کریں گے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی وہ دعائیں ایسا رنگ لائیں کہ مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگا۔ اللہ سے مانگی تھی اور شدت اور یقین سے مانگی تھی، ان دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بالکل بھی نہیں ڈری اور ان کے ہر کوشچن کا آنسر ماشاءاللہ سے میں نے صحیح طریقے سے دیا اور بہت زیادہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آنسر کیے۔ اور جب میرا انٹرویو مکمل ہوا تو میں اتنی زیادہ خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ساری مدد اللہ کی طرف سے آ رہی ہے جو میں نے دعائیں کی تھیں۔ اور پھر الحمدللہ اس انٹرویو میں سلیکٹ بھی ہو گئی۔ آگے یہ سسٹر کہتی ہیں
सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब हम अल्लाह पर यकीन के साथ दुआएं करते हैं और हमें अगर कोई रास्ता नहीं भी नज़र आता तो अल्लाह हमारे लिए जो है वो रास्ते बना देते हैं और हमारे लिए जो मदद है वो आसमान से आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आप लोग से यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि अज़ान का जवाब देने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब अज़ान हो रही होती है तो अज़ान के साथ साथ उसका जवाब देने की और अज़ान के फ़ौरन बाद में दुआ करने की। जैसे कि इन सिस्टर ने अपनी स्टोरी में बताया कि अज़ान के फ़ौरन बाद जो था वो दुआएं मांगती थी और बहुत ज़्यादा यकीन से और रो रो कर अपनी दुआएं करती थी और अल्लाह ताला ने जो था वो इनके लिए किस तरह से मौजज़ा किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई भी आप मुश्किल में हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, तो आप अल्लाह से जो है वो दुआ करें, क्योंकि दुआ से ज़्यादा जो ताकत है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो दिन रात जो है वो शिद्दत से दुआएं करें और अपनी दुआओं को जो है वो बढ़ा दें। ये नहीं देखें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप ये देखें कि आप जिससे दुआ मांग रहे हैं वो दोनों जहानों के मालिक हैं और सब कुछ अल्लाह के ही इख्तियार में है। और जब आप दुआएं करते हैं तो अपने आप को जो है वो कट ऑफ रखा करें और अपनी दुआओं को जो है वो सीक्रेट रखा करें, क्योंकि जितना आप अपनी दुआओं के बारे में और अपने बारे में लोगों से डिस्कस करेंगे उतने ज़्यादा आप नेगेटिव होते जाएंगे। शैतान के वसवसे आपको परेशान करते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इधर उधर अपनी दुआओं को डिस्कस करेंगे, अपने मसलों को डिस्कस करेंगे, इसलिए अपनी जो दुआएं हैं उनको शिद्दत के साथ सीक्रेटली जो है वो अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि अल्लाह ने तो खुद कुरान शरीफ में फरमाया है कि खामोशी से जो है वो मुझसे दुआएं मांगो, मैं दुआओं का सुनने वाला हूँ। और बेशक सब कुछ अल्लाह के ही इख्तियार में है। अल्लाह पर फेथ, यकीन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको फेथ नहीं है अल्लाह पर, अगर आपको यकीन नहीं है और आप दुआएं कर रहे हैं तो आपकी दुआएं किस तरह से कबूल होंगी। जिससे आप मांग रहे हैं, जब आपको उस पर यकीन ही नहीं है कि वो देने वाला है तो वो आपको किस तरह से जो है वो अता करेगी। इसलिए अपनी दुआओं को जो है वो यकीन के और शिद्दत के साथ करें। और जिन सिस्टर की ये मिरेकल स्टोरी है, अल्लाह ताला से उन सिस्टर के लिए आप लोग ने दुआ करनी है कि अल्लाह इनका बहुत ज़्यादा नेक नसीब करें और बहुत बहुत कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।